یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 160 تا 175 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغام لانے والوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہاری طرف نبی اور رسول بطور امانت دار بنا کر بھیجا گیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور تم پر میری اطاعت لازم ہے۔ میں تم سے اپنے اس عمل پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور چھوڑتے ہو جو تمہارے واسطے بنا دی گئی ہیں تمہارے رب نے بیویاں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ وہ کہنے لگے، اگر آپ نہیں باز آئیں گے اپنی بات سے اے لوط تو آپ کو نکال دیا جائے گا۔ کہا، میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، اور فرمایا کہ اے میرے رب، نجات عطا فرما مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ پس ہم نے نجات دے دی ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو، سوا ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھیں۔ پھر اٹھا مارا ہم نے ان کو دوسروں پر اور برسا دیا ان پر ایک می برسانا، سو کیا ہی برا تھا وہ برساؤ یعنی می ان ڈرائے ہوئوں کا۔ بے شک اس میں نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مذکورہ آیات میں قوم لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ لوط علیہ السلام کو قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قوم ایک برے عمل کے اندر مبتلا تھی، اور وہ یہ کہ وہ اپنی شہوت کو بجائے عورتوں کے مردوں سے پورا کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عمل اس سے پہلے رائج نہیں تھا، بلکہ انہی نے ہی ان کو رائج کیا تھا اور اسی کے ہی یہ ایجاد کرنے والے تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اس عمل سے باز کرنے کی بھرپور کوشش کی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اور تم ان کو چھوڑے ہوئے ہو، تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔
قوم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اگر آپ نے اس بات کو رد نہ کیا، یعنی اس کو چھوڑا نہیں، تو ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے ان اعمال سے بیزار ہوں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ حجت پوری ہو گئی اور اپنی طرف سے کوشش تمام کر لی، تو مجھ کو اور مجھ پر ایمان لانے والوں کو، میرے اہل کو نجات دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وقت پورا ہوا تو ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پر ایمان لانے والے اور ان کے گھر والے سب کو نجات دے دی، مگر ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اس کو نجات نہیں دی گئی، اور فرمایا کہ ان کے اوپر میंہ برسایا گیا، پتھروں کی بارش ان کے اوپر کر دی گئی، اور فرمایا کہ یہ بہت ہی بری بارش تھی، حالانکہ انہیں پہلے اس چیز سے یعنی عذاب سے ڈرا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ بے شک اس میں اور اس جیسے دوسرے واقعات کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو درست کر لیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور آپ کا رب زبردست ہے کہ عذاب دینے پر قادر ہے، رحیم بھی ہے کہ فوری عذاب نہیں دیتا تاکہ اس کی مہلت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم والا فعل کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟ آیت کے اندر فرمایا گیا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر دیوار گرانے، یا جیسا انہوں نے عمل کیا تھا جنہیں لوطی عمل کہا جاتا ہے، ان پر دیوار گرانے یا انہیں بلند مقام سے نیچے پھینکنے کی تعزیر جائز ہے۔ اور احناف کا مسلک ہے کیونکہ قوم لوط کو اسی طرح ہلاک کیا گیا کہ اوپر سے پتھر پھینکے گئے اور ان کی بستیوں کو اٹھا کر الٹا زمین پر پھینک دیا گیا تھا، تو یہ قوم اسی قسم کے عذاب کی مستحق تھی، اس لیے احناف فرماتے ہیں کہ ان کو اوپر کی منزل سے، اونچی جگہ سے، کسی پہاڑی سے نیچے کی طرف جو ہے وہ دھکا دے دیا جائے، یا ان کے اوپر پتھر جو ہے وہ برسائے جائیں یہاں تک کہ یہ ختم ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔